خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام میری طرف سے اور میری وائف شبانہ کی طرف سے اور ہمارے خاندان کی طرف سے آپ سب کو عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک ہو، ہیپی ایسٹر۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سب نے ایسٹر بہت روحانی جوش سے اور محبت کے ساتھ منایا ہوگا۔ آف کورس ہم یہاں پر نہیں تھے، لیکن ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہے اور آپ کے لیے یہ دعا کرتے رہے کہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت آپ کی زندگیوں کو چھو جائے، آمین۔ آئیے میرے ساتھ آج صبح خدا کے کلام مقدس کو کھولیے گا اور فلپیوں کا خط، مقدس پولس رسول کا خط جو فلپیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا ہے، اس کا 3 باب نکالیے، اس کا 3 باب اور اس کی آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 11 تک میں خدا کے کلام میں سے پڑھوں گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے 7ویں آیت میں، لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں ان ہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا، بلکہ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں، تاکہ مسیح کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں، نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے، بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے، اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شامل ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں، تاکہ کسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجے تک پہنچوں۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، ہم سب مل کر کہیں گے آمین۔ آج صبح میرے دل میں جو خیال یا بات خدا نے ڈالی ہے وہ جی اٹھنے کی قدرت ہے، ریزوریکشن پاور آف جیسس۔ یاد رکھیے کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بغیر مسیحت مذہب ایک فلسفہ اور محض ایک ضابطہ حیات ہے، ایک ایسے بت کی مانند ہے جس کے اندر زندگی نہیں ہے۔ مسیحت میں زندگی اس لیے ہے کہ یسوع مسیح زندہ ہے، زندگی کا مبدا یسوع مسیح ہے۔ باقی دنیا کے سارے معبود قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن یسوع کی قبر خالی ہے، یسوع زندہ ہے۔ جب مکاشفہ کی کتاب اس کے پہلے باب کو پڑھتے ہیں، وہاں لکھا ہے، دیکھ میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور عبدالآباد یعنی ہمیشہ سے لے کر ہمیشہ تک زندہ رہوں گا۔ وہ نہ ختم ہونے والا خدا ہے جس کی ذات کا کوئی آخر نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ لیکن یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت نہ صرف یسوع تک ہی ہے، بلکہ وہ مجھے اور آپ کو بھی زندہ اور ہمیشہ زندہ دیکھنا چاہتا ہے۔ سب کہیے آمین۔ یسوع یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی زندہ رہیں۔ اس نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ موت کو نہ دیکھے گا، وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ میرے عزیزو، یسوع ہمیں زندگی دینے کے لیے آیا۔ ایک شخص تھا جو قبر میں گرا ہوا تھا، قبر کی تاریکی اور اندھیرا اس شخص کو گھیرے ہوئے تھا، اور یقیناً چونکہ وہ قبر میں تھا
وہ نا امید محسوس کر رہا تھا، ڈپریس تھا، اسے لگ رہا تھا کہ خوف، ڈر، مایوسی نے اسے گھیرا ہوا تھا، اور وہ شخص قبر کے اندر تھا اور وہ بڑی نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ قبر اور موت کے ڈنگ سے اس کے لیے بچنا مشکل تھا۔ بہت مایوس ہو کر، تھک ہار کر وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اس نے اس بات کو قبول کر لیا کہ اب موت اور قبر سے بچنا میرے لیے ناممکن ہے، میں موت سے بچ نہیں سکتا، میں قبر کے عذاب سے نکل نہیں سکتا۔ لیکن اس تاریکی میں، اس مایوسی میں، جب موت اور خوف اس پر طاری تھا، ایک شخص کی آواز اسے قبر میں سنائی دی۔ اسے لگا کہ بھائی ابھی کوئی میرا جو فیلو ہے یا ایک ایسا شخص اور بھی قبر میں ہے جس کے ہونے سے میرا حوصلہ تھوڑا بڑا ہے، میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ کوئی اور بھی میرے ساتھ ہے۔ اسے اس کا کانفیڈنس، اس کا اعتماد جو ہے وہ بڑھ گیا۔ اسے لگا کوئی میرے ساتھ ہے، میں ڈروں، میں اکیلا نہیں ہوں یہاں پر بلکہ کوئی اور بھی میرے ساتھ ہے۔ لیکن اس کے بعد اس شخص کی آواز اسے آئی، اس نے کہا میں قبر میں اس لیے نہیں آیا کہ تو بھی قبر میں مر جائے اور میں بھی قبر میں پڑا رہوں، میں اس لیے قبر میں آیا ہوں تاکہ میں قبر میں سے تجھے نکال لوں، تاکہ موت کے اس خوف اور موت کی تاریکی اور موت کے اس عذاب سے جس سے میں تجھے نکال لوں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی۔ موت کا ڈنک ہر انسان، ہر موت کے ڈنک نے ہر انسان کو ڈسا ہے، ہر انسان اس کے ڈر اور خوف میں رہا ہے۔ لیکن وہ شخص جو قبر میں آیا، اس نے کہا میں تجھے اس قبر میں سے اور اس موت کے عذاب میں سے نکال لوں گا۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو موت سے بچا ہو، یسوع مسیح ہی ہے جس نے موت، شیطان اور قبر پر فتح پائی ہے۔ یسوع مسیح نے اس انسان کو جو تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، اس کے لیے اسے دفن کیا گیا۔ بائبل میں لکھا ہے نہ صرف اس نے اپنی جان دی بلکہ اسے دفن کیا گیا۔ 3 دن تک وہ اس قبر میں پڑا رہا، لیکن تیسرے دن وہ قبر کا سینہ چاک کر کے مردوں میں سے زندہ ہو گیا۔ اور فرشتے نے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ شاید شیطان کو تو لگ رہا ہوگا کہ اب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے دی ہے، اب اسے دفن کر دیا گیا ہے، اور وہ بڑا سیلیبریٹ کر رہا ہوگا کہ بھئی یسوع بھی اب اس قبر میں چلا گیا ہے جہاں سے کوئی واپس آ نہیں سکا۔ لیکن بائبل میں لکھا ہے وہ موت کا سینہ چاک کر کے تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو گیا۔ یسوع زندہ ہے اور وہ آج بھی زندہ ہے، اس کی قدرت آج بھی ہماری زندگیوں میں کام کرتی ہے کیونکہ وہ زندہ ہے۔ ہاللیلویا۔ میں اور آپ بھی شاید موت اور تاریکی کے بادلوں میں، خوف اور مایوسی کے عالم میں پڑے ہوئے تھے، لیکن یسوع مسیح کے زندہ ہونے سے میں اور آپ بھی زندہ ہو گئے۔ ہاللیلویا۔ ہماری زندگی کا سبب یہ ہے کہ یسوع زندہ ہے، ہماری امید کا سبب یہ ہے کہ یسوع نے موت پر فتح پا لی ہے، ہماری خوشی کا سبب یہ ہے کہ یسوع نے موت، شیطان اور قبر پر فتح پا کر تیسرے دن یسوع مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس نے مایوس دنیا کو نئی امنگ اور نئی امید دے دی ہے۔ یہ ایک ایسی
حقیقت اور ایسی شادمانی ہے. اور آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جی اٹھنے کی قدرت ہے کیا. یہ پاور جو یسوع مسیح کو جس نے زندہ کیا وہ کیا ہے؟ یہ صرف پاور جو ہے یہ بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے. اگر ہم دوسرا کرنتھیوں اس کا 13واں باب اور اس کی 4 آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے وہ کمزوری کے ساتھ مصلوب کیا گیا لیکن خدا کی قدرت کے سبب سے زندہ ہے. اور ہم بھی اس میں کمزور تو ہیں مگر اس کے ساتھ خدا کی قدرت کے سبب سے زندہ ہوں گے. وہ کمزوری کے ساتھ دفنایا تو گیا, وہ کمزوری کے ساتھ مصلوب تو کیا گیا, لیکن خدا کی قدرت کے سبب سے وہ زندہ ہو گیا. اور ہم بھی کمزور تو ہیں, اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم کمزور ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں, بیماریاں, زندگی کے چیلنجز ہمیں گھیر لیتے ہیں, بیماریاں, دکھ, مصیبتیں ہمیں آ دباتی ہیں. لیکن خوشخبری یہ ہے کہ جیسے یسوع مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے, ایماندار کے لیے, مسیح پر ایمان لانے والے کے لیے یہ وعدہ ہے کہ وہ بھی یسوع مسیح کے ساتھ زندہ ہو جائے گا, وہ بھی جی اٹھے گا, وہ موت کی تاریکیوں میں پڑا نہ رہے گا. آج صبح میرے عزیزو ہمیں اس بات کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے, اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لینا ہے کہ میں یسوع مسیح کے ساتھ زندہ ہو گیا ہوں. سب کہیے آمین. مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے میں بھی یسوع مسیح کے ساتھ زندہ ہو گیا ہوں. میرے عزیزو خدا کا کلام بے حد ایسے واقعات اور آیات سے بھرا پڑا ہے جہاں پر ہم یسوع مسیح کے زندہ ہونے سے حوصلہ اور تقویت پاتے ہیں. میرے عزیزو یہ جو پاور ہے کہ میں یسوع مسیح یہ یسوع مسیح کی قدرت کے سبب سے ہے. اس قدرت کا منبع خداوند یسوع مسیح ہے. یہ قدرت اور یہ طاقت انسان کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اس قدرت کا سرچشمہ خدا ہے. اس قدرت کو بخشنے والا خدا ہے. انسان تو اپنی طاقت سے بڑے بڑے جو ہے وہ پلان بناتا ہے, بڑے اس کے منصوبے ہیں, لیکن یاد رکھیے قدرت کا سرچشمہ صرف خدا ہے. سب کہیے آمین. قدرت خدا بخشتا ہے. خدا ہی کی قدرت سے انسان شیطان پر غالب آ سکتا ہے. لکھا ہے خدا نے یسوع ناصری کو مردوں میں سے زندہ کیا, اس کی قدرت نے کیا. مگر اس قدرت کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے. پہلی بات جو آج میں آپ کو 5 باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جی اٹھنے کی قدرت کس طور سے میرے اور آپ کے لیے روحانی ترقی اور برکت کا سبب ہے. پہلی بات کہ یسوع مسیح کے زندہ ہونے سے ہم بھی اس کے ساتھ زندہ ہوئے. سب کہیے آمین. میں آپ کے لیے آئیے میرے ساتھ افسیوں کا خط نکالیے. افسیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 4 اور 5 آیت میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں. لکھا ہے مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی, جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا. تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے. اور 6 آیت میں لکھا اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا,
یعنی زندہ کیا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا. سب کہیے آمین. اگر ہم یسوع مسیح کے ساتھ زندہ نہیں ہوئے تو نئی پیدائش اور نئی زندگی کا کوئی تجربہ ہماری زندگی میں نہیں ہے. اگر ہم یسوع مسیح کے ساتھ زندہ نہیں ہوئے تو نئی پیدائش اور نئی زندگی کا تجربہ ہماری زندگی میں اب تک نہیں ہوا. حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی آج بھی اپنے گناہوں اور تاریکی میں اور خدا سے جدا ہیں. اگر مسیح کی زندگی، مسیح کے جی اٹھنے کا تجربہ ہماری زندگی میں نہیں ہے تو میرے عزیزوں میں آپ کو بتاؤں ہماری زندگی میں نئی پیدائش کا تجربہ بھی نہیں ہے. ہماری زندگی میں آج بھی گناہ اور تاریکیاں ہیں کیونکہ وہ زندہ یسوع ہماری زندگی میں نہیں ہے. مقدس پولس رسول لکھتا ہے کیونکہ اس نے مسیح میں شامل کر کے ہمیں اپنے ساتھ زندہ کیا. سب کہیے آمین. اور آگے لکھے اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا. ہاں دنیا میں آج ہم یہاں پر ہیں، یہاں مشکلات، پریشانیاں اور طرح طرح کی آزمائشیں ہمیں دبا لیتی ہیں، لیکن آج صبح میرے پاس آپ کے لیے یہ تسلی کا پیغام ہے کہ مسیح میں جی اٹھنے کے سبب سے آپ اس کے ساتھ آسمانی مقاموں پر بٹھائے ہوئے ہیں. ہاللیلویا. ہاں دنیا میں مشکلیں تو ہیں لیکن ہم اس زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں. ہمیں اس جگہ پر جانا ہے جہاں پر ہمارا یسوع موجود ہے. یسوع نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. سو پہلی بات جو آج صبح آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، جب یسوع زندہ ہو گیا ہے تو اس نے مجھے بھی اپنے ساتھ زندہ کر دیا ہے. ہاللیلویا. میں بھی اس کے ساتھ زندہ ہو گیا ہوں. جو شخص یسوع کے ساتھ زندہ نہیں ہوا، یاد رکھیے وہ آج بھی تاریکی میں ہے، وہ آج بھی گناہ کی حالت میں ہے، وہ آج بھی موت کے قبضے میں ہے. لیکن جو زندہ ہے اس کی اندر آج نئی زندگی اور نئی روشنی موجود ہے. ہاللیلویا. زندہ ہوا شخص ہی نئی پیدائش کا تجربہ اپنی زندگی میں رکھتا ہے. آمین. دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے اس کا دم، اس کا بریتھ ہم پر پھونکا گیا ہے. آئیے میرے ساتھ یوحنا کی انجیل نکالیے گا. مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب اور اس کی آیت نمبر 22 میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں، بلکہ 21ویں آیت سے پڑھتا ہوں. پھر یسوع نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو. سب کہیے آمین. شاگرد خوف زدہ تھے، کمرے میں بند تھے، ڈرے ہوئے تھے، اور یسوع نے ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو. پھر یسوع ان کے پاس ان پر ظاہر ہوا اور یسوع نے کہا تمہاری سلامتی ہو. جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں. یہ خدا کا ایک بڑا اسائنمنٹ ہے، خدا کا ایک بڑا کام میرے اور آپ کے سپرد ہے. یہ اس وقت شاگردوں کو ہی دیا نہیں گیا کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، بلکہ یہ حکم میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. یسوع نے کہا جیسے باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں، اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو. میرے عزیزو، ہم پر اس لیے روح القدس پھونکا گیا ہے، ہم پر یہ زندگی کا دم انڈیلا گیا ہے تاکہ ہم اس زمین پر روح القدس کی قدرت میں زندگی گزاریں. لوکا کی انجیل کے
लूका की इंजील के 24वें बाब में लिखा है, यीशु ने कहा जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले यरूशलेम में ठहरे रहो। रूहुल कुद्स की कुदरत के बगैर हम इस जमीन पर फतह याब जिंदगी नहीं गुजार सकते। शागिर्द खौफजदा थे, वो भी डरे हुए थे, लेकिन कलाम में लिखा है यीशु ने कहा तुम्हारी सलामती हो। आज मेरे और आपके लिए भी यीशु की आवाज और उसका कलाम यह है कि तुम्हारी सलामती हो। याद रखिए, यीशु हमारी सलामती चाहता है। आमीन। वो चाहता है कि हमारी रूह, जान और बदन हर तरह के खौफ, हर तरह के दाग, हर तरह की झुर्री, हर तरह के इल्जाम से पाक रहे। सब कहिए आमीन। इसीलिए तो उसने अपना खून सलीब पर बहाया है, ताकि शैतान का कोई इल्जाम हम पर ना रहे, शैतान का कोई वार हम पर ना चले। वो हमें कामिल देखना चाहता है, वो हमें पूरा पूरा निजात और अबदी जिंदगी में देखना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि भाई ईमानदार की एक आंख तो खुदा की बादशाही में जाए और वो आंख जो गुनाह के सबब से जो गुनाह में घिरी हुई है वो खुदा से दूर है। क्या खुदा ये चाहता है कि हमारा आधा बदन निजात पा जाए और आधा बदन गुनाह में रहे? खुदा की ये मर्जी है? नहीं। खुदा हमें कामिल और पूरी पूरी निजात देना चाहता है। इसीलिए उसने सलीब पर कहा तमाम हुआ, जिसका एक मतलब है पेड इन फुल। उसने हमारी पूरी पूरी कीमत अदा कर दी है और वो ये चाहता है कि हम इस जमीन पर फतहमंद जिंदगी गुजारें, कामयाब जिंदगी गुजारें, गुनाह के बंधनों में जकड़े ना रहें, बल्कि रूहुल कुद्स के मसा के साथ फतहमंद जिंदगी गुजारें। सब कहिए हालेलुया। वो हमें इसलिए रूहुल कुद्स देता है। उसने शागिर्दों को कहा रूहुल कुद्स लो। और आज मैं आपको बताऊं, हर वो शख्स जो यीशु मसीह के जी उठने पर ईमान ले आता है, खुदा का रूहुल कुद्स उसे मुफ्त इनाम में मिल जाता है। सब कहिए आमीन। सो हमें रूहुल कुद्स की अशद जरूरत है। एवरी सिंगल मोमेंट, जिंदगी के हर लम्हा, मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और मेरी बेटियों, मेरी बहनों, पाक रूह की कुदरत में जिंदा रहें। सब कहिए आमीन। अपनी आंखों को एक लम्हे के लिए बंद कीजिए, सिर्फ एक सेकंड के लिए, और कहिए, अपने दिल में कहिएगा, पाक रूह मुझे तेरी जरूरत है। आवाज नहीं आए, सिर्फ दिल में कहिए, पाक रूह मुझे तेरी जरूरत है। मैं तेरे बगैर अधूरा हूं, कमजोर हूं। खुदावंद, जैसे शागिर्द उस वक्त कमजोर थे, मेरी हालत भी ऐसी ही है। खुदावंद, मेरे अंदर भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं, वसवसे हैं, अंदेशे हैं, ऐ खुदावंद खौफ हैं। लेकिन खुदावंद, अपने पाक रूह की कुदरत को नाज़िल कर। जब रूहुल कुद्स आप पर आ जाएगा, आप गलबा पा जाएंगे। जब रूहुल कुद्स आप पर आ जाएगा, आप फतहमंद हो जाएंगे। शैतान आपको दबा नहीं सकेगा, शैतान आपको खौफज़दा नहीं कर सकेगा। आप गुनाह के और हर तरह के अब्लीस के हमले से आजाद हो जाएंगे। कहिए, पाक रूह मेरे दिल में आ जा, पाक रूह मेरी सोचों में आ जा, पाक रूह मेरी रूह में उतर आ। और मैं आपको बताऊं, जब रूहुल कुद्स आपके अंदर आ जाएगा तो आपका मिजाज तब्दील हो जाएगा। रूह के फल, रूह की खूबियां आपकी जिंदगी में नजर आएंगी। मोहब्बत,
परहेजगारी, ईमानदारी, सब्र, हिल्म, रूह के फल आपकी जिंदगियों में लग जाएंगे। शायद आप बहुत गुस्सा करते हैं, शायद आप परहेज नहीं करते, शायद आप जो है वो गुस्से में आकर गालियां दे देते हैं, लेकिन जब पाक रूह आपके अंदर आ जाएगा तो आपकी शख्सियत बदल जाएगी। जब पाक रूह आपके अंदर आ जाएगा तो आपका मिजाज तब्दील हो जाएगा। सब कहिए आमीन। सो दो बातें मैंने आपको बताई। पहली बात, जब यीशु मसीह के जी उठने के सबब से हम भी उसके साथ जिंदा हो गए हैं। सब कहिए आमीन। दूसरी बात, यीशु मसीह के जी उठने के सबब से उसका दम हम पर फूंका गया है, रूहुल कुद्स हम पर उंडेला गया है, नाजिल किया गया है। तीसरी बात, जब यीशु मसीह के जी उठने के सबब से हमें उम्मीद दी गई है। सब कहिए आमीन। हमें ये उम्मीद मिल गई है, हमारा हौसला बढ़ गया है कि जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गया है तो मेरे और आपके लिए भी जिंदगी के दरवाजे खुल गए हैं। ये पतरस का पहला आम खत मेरे साथ निकालिए। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है जरूर इस हवाले को निकालिए। उसका पहला बाब और उसकी आयत नंबर 3 मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूं। पहला पतरस उसका पहला बाब और उसकी 3री आयत। लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। सब कहिए आमीन। उसने जिंदा उम्मीद के लिए हमें पैदा किया है। जो जिंदगी उसने हमें दी है, ये हमारी उम्मीद और हमारे हौसले को बढ़ाती है। लिखा कि उसकी आस नहीं टूटती, क्योंकि वो उम्मीद और जिंदगी का मबदा यीशु मसीह जिंदा है। हमारी उम्मीद क्यों नहीं टूटेगी? क्योंकि हमारा खुदावंद कब्र में नहीं पड़ा हुआ, बल्कि वो मुर्दों में से जिंदा हो गए। हालेलुया। वो जिंदा है। हमारी उम्मीद का सरचश्मा जिंदा है, वो मुर्दा नहीं है। और खुदा का बंदा पतरस रसूल लिखता है कि उसने हमें अपनी रहमत से जिंदा किया है। मेरे अजीजों, अगर यीशु मसीह, अगर खुदा यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर सकता है तो वो मेरे और आपके लिए भी सब कुछ कर सकता है। सब कहिए आमीन। जो खुदा मुर्दों को जिंदा कर सकता है, क्या वो मेरे और आपके हालात को बदल नहीं सकता? वो बदल सकता है। लेकिन क्या हमारी उम्मीद खुदा पर है? क्या हमारी आंखें खुदावंद पर लगी हैं? लिखा है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे। लिखा है, जैसे लौंडी की आंखें अपनी बीबी की तरफ, जैसे गुलाम की आंखें अपने आका की तरफ लगी हैं। आज मुझे और आपको सवाल करना है, क्या हमारी उम्मीद खुदा पर है? यिर्मयाह लिखता है, मलाऊन है वो शख्स, लानती है वो शख्स जो इंसान पर भरोसा रखता है और जो बशर को अपना बाजू मानता है। हमारी उम्मीद का सरचश्मा कौन है? यीशु है। हमारी बरकत का सरचश्मा कौन है? यीशु है। हमें जिंदगी देने वाला कौन है? यीशु। यीशु के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। यीशु ही हमारा सब कुछ है। यीशु ही हमारा सब कुछ है। यीशु के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं, और यीशु के बगैर, यीशु के वसीला से ही हमारी उम्मीद कायम है। आमीन।
سو تیسری بات، یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی امید ملی ہے۔ چوتھی بات، آئیے خدا کے کلام میں سے ملاکی نبی کا صحیفہ نکالیے۔ متی کی انجیل کے سے پہلے ملاکی نبی کا صحیفہ اور اس کا چوتھا باب۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے ہماری زندگی میں خدا کی کامل شفا اور خدا کی کامل برکت آتی ہے۔ اس کا چوتھا باب اور اس کی دوسری آیت میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ لیکن تم جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو، آفتاب صداقت طالع ہوگا، آفتاب صداقت طلوع ہوگا، یہاں نکلے گا، سورج نکلے گا، آفتاب صداقت طلوع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گاؤ خانہ کے بچڑوں کی طرح کودو پھاندو گے اور تم شریروں کو پامال کرو گے، کیونکہ اس روز وہ تمہارے پاؤں تلے کی راکھ ہوں گے۔ رب الافواج فرماتا ہے، سب کہیے آمین۔ یہ وعدہ ہماری بدنی شفا کے لیے ہے۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے سبب سے، صلیب پر اس کے مار کھانے سے، بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ ہم نے شفا پائی ہے۔ سب کہیے آمین۔ لیکن آفتاب صداقت طلوع ہوگا، وہ زندگی کا سورج چمکے گا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور اس روز وہ تمہارے پاؤں کی راکھ ہوں گے، شیطان تمہارے پاؤں کے نیچے ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ اس لیے ہوگا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ چوتھی بات، ہماری شفا کی امید اور شفا کا سرچشمہ یہ ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور پانچویں بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے ہی سے میری اور آپ کی فتح ہے۔ سب کہیے آمین۔ ہماری فتح کا سبب یہ ہے کہ ہمارا خداوند مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہماری فتح کا سبب یہ ہے کہ یسوع قبر میں نہیں بلکہ وہ قبر سے نکل کر جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا۔ فرشتہ نے کہا کہ بھائی تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ ہم بھی آج اپنی فتح دنیا میں، دنیا کی چیزوں میں اور نہ جانے کہاں کہاں اپنی سکسیس کو میجر کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ کلام میں لکھا ہے جنگ کے لیے گھوڑے تو تیار کیے جاتے ہیں لیکن فتح خداوند کی طرف سے ملتی ہے۔ آمین۔ ہماری فتح کا سرچشمہ ہمارا خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ اپنی فتح کو اپنی صلاحیت اور اپنے سکل سمجھ کر قبول مت کیجئے کہ بھائی میں بہت بڑا کچھ ہوں جدی وجہ تو ہے سب کچھ ہو رہا ہے۔ نہیں، ہماری کامیابی اور ہماری برکت کا سرچشمہ ہمارا خداوند ہے۔ ہاللیلویا۔ ساری باتوں کا جلال اپنے خداوند کو دینا سیکھیں۔ ساری باتوں کا جلال کہیں خداوند میں تو اس لائق نہ تھا، میرے اندر یہ خوبی نہ تھی، لیکن خداوند تو نے مجھ کمزور پر رحم کر دیا ہے اور مجھے فتح بخش دی ہے۔ آج صبح میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری فتح کا سبب یہ ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے۔ اس نے موت، شیطان اور قبر کو شکست دے دی ہے، اور میری اور آپ کے لیے اس نے ہمیشہ کی فتح اور لکھا ہے کہ حکموں کی وہ دستاویز جو میرے نام پر اور میرے خلاف تھی، اس نے صلیب پر کینوں سے جڑ کر ان کا برملا تماشا بنایا اور ان پر فتح کا شادیانہ بجایا۔ شادیانہ فتح کا یسوع مسیح کے سبب سے بجا ہے، اس کی قدرت کے سبب سے ہے۔ سو آج
اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ غلبہ جو خداوند نے ہماری زندگی میں رکھا ہے، یہ خداوند کی طرف سے۔ پہلا یوحنا اس کا 5واں باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی تمہارا ایمان ہے۔ سب کہیے آمین۔ دنیا اس لیے آج شکست خوردہ ہے، دنیا اس لیے آج مغلوب ہوئی ہے۔ آپ کے اختیار، آپ کی اتھارٹی آپ کے اختیار میں اس لیے ہے کہ آپ یسوع پر ایمان لائے ہیں۔ ہاللیلویا۔ یسوع پر ایمان لانے ہی کے سبب سے ہم فتح اور غلبے کی زندگی گزارتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہمیں اس بات پر اور بہت ساری باتیں ہیں جو خدا کا پاک روح ہمیں سکھاتا ہے، لیکن میں نے آپ کے ایمان کو بڑھانے کے لیے یہ 5 باتیں آج صبح آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہم زندہ ہو گئے ہیں۔ سب کہیے آمین۔ او میں مردہ نہیں ہوں بلکہ میں زندہ ہوں، کیونکہ یسوع زندہ ہے، اور کلام بتاتا ہے اس پر ایمان لانے کے سبب سے اس نے ہمیں آسمانی مقاموں پر بٹھا رکھا ہے۔ We are sitting with him in heavenly places. آسمانی مقاموں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسری بات، جب یسوع مسیح کے ساتھ ہم زندہ ہو گئے ہیں تو خدا کے روح القدس کی برکتیں ہماری زندگی میں آ گئی ہیں۔ آمین۔ ہمیں کیا مل گیا ہے؟ پاک روح مل گیا ہے۔ اس نے کہا وہ تمہارے ساتھ ہوگا اور تمہارے اندر ہوگا۔ روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے ہم شیطان پر غالب آتے ہیں، اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے ہمیں نئی امید مل گئی ہے۔ آمین۔ لکھا ہے کہ جو سوتے ہیں، پہلے تسلنیکیوں کے خط میں پولس رسول لکھتا ہے کہ تم اوروں کی طرح جو غیر قومیں ہیں ان کی طرح غم نہ کرو، نا امید نہ ہو، یہ ایمان رکھو کہ جس یسوع پر ایمان ہم رکھتے ہیں، جس پر ہماری امید بندی ہے، جب وہ آئے گا، آخری نرسنگا پھونکا جائے گا تو قبریں کھل جائیں گی، اور جو زندہ ہیں وہ بادلوں پر اس کا استقبال کریں گے، اور جو مردہ ہیں قبریں کھل جائیں گی اور وہ ہم سے پہلے یسوع مسیح کے استقبال کو نکلیں گے۔ سب کہیے آمین۔ میری اور آپ کی امید یہ ہے کہ ہم یسوع کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل ہونے والے ہیں۔ آمین۔ یہ ہماری امید ہے، اور ہماری امیدیں ہمیشہ بندی رہیں، ہم تیار رہیں کہ یسوع بہت جلد ہمیں لینے کے لیے آنے والا ہے۔ چوتھی بات میں نے آپ کو بتائی، ملاکی نبی کے صحیفے میں لکھا ہے آفتاب صداقت طالع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے سبب سے ہمیں ہماری روح، جان، بدن، صرف بدن نہیں بلکہ ہمارے جذبات، ہماری روح کو، ہمارے بدن کو، ہمارے پورے بینگ کو وہ کامل شفا بخشتا ہے۔ سب کہیے آمین۔ اور 5ویں بات میں نے آپ کو بتائی کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے سبب سے خدا ہمیں فتح بخشتا ہے۔ آمین۔ ہماری فتح کا سبب یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے سکلڈ ہیں، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم بڑے قابل ہیں۔ ہماری فتح کا سبب یہ ہے کہ یسوع مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے۔ ہماری فتح انسان کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ہماری فتح زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی قدرت کے سبب سے ہے۔ آمین۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کیجئے اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی برکت کو اپنی زندگی میں تلاش کیجئے۔ کیا میں اس کامل امید کو اپنی زندگی میں لیے ہوئے ہوں یا میں نا امید ہوں؟
کیا میری زندگی میں مسیح کی فتح ہے؟ کیا میں پاک روح پر انحصار کرتا ہوں کہ میں جو بھی کروں گا وہ روح القدس کی رہنمائی سے کروں گا، جو بھی کروں گا وہ روح القدس کی رہنمائی اور قوت سے کروں گا؟ کیا میں پاک روح کو اپنی سورس، اپنی قوت، اپنی برکت سمجھتا ہوں، یا میں اپنے آپ کو ہی بہت کچھ سمجھتا ہوں؟ یسوع نے شاگردوں پر روح القدس پھونکا۔ آج میرے اور آپ کے لیے خداوند کی آواز یہ ہے کہ اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اپنی زندگی میں ہم مؤثر طور پر کام کرنے دیں۔ اسے رسمی طور پر ایک تہوار کے طور پر ہی نہ منائیں، بلکہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہر دن آپ کو قوت دیتا رہے، آپ کی امید بندھاتا رہے، آپ کو تیار کرتا رہے کہ تیرا بادشاہ زندہ ہے، تیری نجات کا بانی زندہ ہے، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ جی اٹھا ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، بہت دفعہ ہم بھی حوصلہ ہار جاتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو ایسے تاریک مقام میں دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں لگتا ہے کوئی امید نہیں ہے، میں اس جگہ سے نکل نہیں سکتا، لیکن خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے وہ آپ اس قبر میں پڑ گیا، وہ آپ اس قبر میں اتار دیا گیا، وہ 3 دن تک قبر میں پڑا رہا تاکہ وہ انسان جو قبر اور شیطان کے قبضے میں ہے، نکل نہیں سکتا، یسوع اس انسان کو موت کے قبضے سے نکال لے۔ شاید آج بھی اپنے آپ کو آپ موت کے قبضے میں سمجھ رہے ہیں، لیکن یسوع آپ کو نکالنے کے لیے یہاں موجود ہے۔ کلام میں لکھا ہے، موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ موت فتح کا لقمہ ہو گئی، یسوع نے موت کو کچل دیا ہے، اب موت کا کوئی اختیار ہم پر نہیں رہا۔ لیکن شاید شیطان آج بھی آپ کو دبائے ہوئے ہے، لیکن یسوع اس لیے زندہ ہو گیا ہے میری بہن، میرے بھائی، تاکہ تجھے بھی زندہ کر دے، تاکہ تجھے بھی نا امیدیوں میں سے نکال لے، تاکہ تیرے بدن، تیری روح، تیری جان کو وہ کامل شفا بخش دے۔ آئیے خداوند سے کہیے، خداوند تیرا شکر ہو، تو نے مجھے اپنے ساتھ زندہ کر دیا ہے، تیرا شکر ہو خداوند کہ تو نے اپنا پاک روح مجھے بخش دیا ہے، خداوند تیرا شکر ہو، آج تیرے جی اٹھنے کی امید میری زندگی میں آ گئی ہے، خداوند تیرا شکر ہو، تو نے میری روح، جان اور بدن کو شفا دے دی ہے، اور خداوند تیرا شکر ہو، تیرے جی اٹھنے سے تیری فتح میری زندگی میں آ کر ٹھہر گئی ہے۔ میں ہارا ہوا نہیں ہوں بلکہ میں جیت گیا ہوں، کیونکہ یسوع مسیح موت پر غالب آ گیا ہے، یسوع مسیح نے شیطان کے سر کو کچل دیا ہے اور وہ جی اٹھا ہے۔ میرے عزیزو، آؤ اس جی اٹھنے کی برکت کو اپنی زندگی میں آج بسنے دیں، دل میں جڑ پکڑنے دیں، اور اس سے کہیں، خداوند میری سوچوں کو بدل دے، میرے خیالوں کو بدل دے، میرے مزاج کو بدل دے، میں نہیں بلکہ تو میرے اندر نظر آ۔ آئیے چند لمحوں کے لیے خداوند سے کہیے، یسوع تو میری زندگی میں نظر آ، یسوع تو میرے خیالوں، میری سوچوں پر قبضہ کر لے، جہاں پر نیگیٹیوٹی ہے، جہاں پر اے خداوند منفی خیال ہیں، جہاں پر اے خداوند پاک خدا موت اور شیطان کنٹرول کیے ہوئے ہے،
اس تھنک ٹینک پر خداوند تیرے پاک روح کی آگ آ جائے اے خدا، تیری قدرت آ جائے اے خدا، اور یسوع میری سوچوں کو بدل دے۔ آئیے آج یہ دعا کر کے اور اس برکت کو لے کر ہم یہاں سے رخصت ہوں۔ ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ مل کر کہیے گا، ہالے لویا، ہالے، سب کہیں مل کر اس کی تعریف کریں، ہالے گلوری، ہالے لویا، کہیے مل کر، آنکھیں بند کیجئے، ہالے لویا، وہ اپنا روح آپ پر پھونکے گا، روح القدس کی قدرت آپ پر نازل ہوگی، اور آج وہ آپ کی زندگی میں فتح کو جاری کرے گا۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند آسمانی باپ، میں یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتا ہوں، خداوند تیرے جی اٹھنے کی قدرت ایک ایک زندگی کو آج اے خداوند منور کر دے۔ جہاں کہیں تاریکی ہے تیرا نور ان پر چمک جائے۔ خداوند اگر آج بھی یہ اپنے گناہوں میں، تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یسوع ناصری کی جی اٹھنے والی قدرت انہیں بھی زندہ کر دے اے خدا۔ مردہ کام، مردگی یسوع کے نام سے چلی جائے اے خدا، اور خداوند تیری زندگی آج ان کے اندر آ کر بس جائے۔ خداوند میں ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، خاندانوں کے لیے برکت چاہتا ہوں، کلیسیا کے ایک ایک خاندان کے لیے، کلیسیا کے ایک ایک خادم کے لیے، ایک ایک بھائی، ایک ایک بہن کے لیے آج دوپہر میں خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں برکت اور کثرت کی برکت کو مانگتا ہوں، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔